تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے۔ پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ مفسر مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 18۔ تفسیر، یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ تفسیر، پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے۔ ان حضرات کو فکر یہ تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں، اس لیے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو۔ نیز چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، اس لیے انہیں دوسری فکر یہ تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ نہ لگ جائے، اس لیے جانے والے کو دوسری تاکید یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے۔ آیت نمبر 21۔ تفسیر، جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں تم الخواہ بتایا گیا ہے کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے، اور دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا، اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، وہ دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ یہ بادشاہ نیک تھا، اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا، لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔
अल्लाह ताला ने इसी वक्त उन नौजवानों को जगा कर अपनी कुदरत का ये करिश्मा दिखा दिया। जैसा कि पीछे अर्ज किया गया, ये हजरात जागने के बाद जल्द ही इसी गार में वफात पा गए थे। अब अल्लाह ताला की कुदरत का ये करिश्मा सामने आया कि जिन नौजवानों को कभी इस शहर में अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, अब इसी शहर में उनकी ऐसी इज्जत हुई कि लोग उनकी यादगार में कोई इमारत बनाने की फिक्र में पड़ गए। और आखिरकार जिन लोगों को इक्तिदार हासिल था, उन्होंने ये तय किया कि जिस गार में उनकी वफात हुई है, इस पर एक मस्जिद बना दे। वाज़ेह रहे कि ओमान के पास जो गार दरियाफ्त हुआ है, इसमें खुदाई करने से गार के ऊपर बनी हुई एक मस्जिद भी बरामद हुई है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि उनकी वफात की जगह पर मस्जिद बनाने की ये तजवीज़ इस ज़माने के असहाब इक़्तिदार ने दी थी। कुरान करीम ने इस तजवीज़ की तायीद नहीं फरमाई। लिहाजा इस आयत से मकबरे बनाने या कब्रों को इबादतगाह में तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं निकलता, बल्कि हज़रत ने कई अहादीस में इस अमल से मना फरमाया है। रवायात से ऐसा मालूम होता है कि जब उन हजरात की यादगार तामीर करने की तजवीज़ आई, तो लोगों ने यह भी सोचा कि उनके सही नाम और उनका नसब और मजहब वगैरह भी इस यादगार पर लिखा जाए। लेकिन चूंकि किसी को उनके पूरे हालात मालूम नहीं थे, इसलिए फिर लोगों ने कहा कि उनके ठीक हालात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन हम उनके नसब वगैरह की तहकीक में पड़े बगैर ही उनकी यादगार बना देते हैं। आयत नंबर 22। तफसीर। इस आयत ने यह मुस्तकिल सबक दे दिया है कि जिस मामले पर इंसान का कोई अमली मसला मौकूफ है, इसके बारे में खामखा बहसें नहीं करनी चाहिए। असहाब कहफ के वाक़ये में असल सबक लेने की बात यह है कि उन्होंने किस तरह नामुवाफिक हालात में हक़ पर साबित कदम रहने का मुजाहरा किया और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी मदद फरमाई। रहा ये कि उनकी सही तादाद क्या थी, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बहस का बाजार गर्म किया जाए। लिहाजा इसमें उलझने के बजाय ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई इस मामले में बहस करना भी चाहे तो इसे सरसरी गुफ्तगू करके टाल दो और अपना वक्त ज़ाय न करो। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज उर्दू और हिंदी तर्जुमा वाव तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।